عربی مدارس اور دینی تعلیم کا مطمع نظر اور مقصد اصلی یہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے اور دوسروں تک اسے پہنچایا جائے۔ قانون کوئی بھی بناتا ہو، مگر یہ بات طے ہے کہ قانون عموماً انسانوں کے لیے ہی بنائے جاتے ہیں، جانوروں کے لیے قانون نہیں بنائے جاتے۔ مثلاً آپ کی مسجد کے بغل سے ایک لمبی چوڑی دیوار بنائی گئی ہے، اس دیوار پر اگر لکھ دیا جائے کہ یہاں پیشاب کرنا منع ہے، چپراسی نے دیکھا کہ ایک شخص دیوار سے سٹ کر استنجا کر رہا ہے، اس نے اپنی ڈیوٹی پوری کرتے ہوئے اس شخص کو پرنسپل کے سامنے پیش کر دیا کہ اس نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ پرنسپل جو سزا دینا چاہے دے گا، لیکن اگر اسی دیوار کے پاس گدھا کھڑا ہو کر کے پیشاب کرے تو چپراسی اس کا کان پکڑ کر پرنسپل کے پاس لے جائے گا کہ منیجر کے پاس؟ کسی کے پاس نہیں لے جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو قانون وہاں پہ بنا ہوا ہے وہ جانوروں کے لیے نہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ قانون جانوروں کے لیے نہیں بنتا ہے، بلکہ تو خدا کا شکر ہے اس نے ہمیں انسان اور اشرف المخلوقات بنایا، تو جس نے بنایا ہے وہ زندگی گزارنے کا جو قانون دے گا اس سے بہتر کوئی قانون ہو ہی نہیں سکتا۔ خدا نے ہمیں بنایا، بنانے والا یہ جانتا ہے کہ یہ سامان کیسے محفوظ رہ سکتا ہے۔ جو عمارت بناتا ہے وہ بنانے والا یا اس کی نگرانی کرنے والا انجینئر وہ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اس عمارت کی حفاظت کیسے کی جائے گی اور اس میں کون سا میٹیریل ڈالا جائے کہ یہ عمارت محفوظ رہے۔ تو بنانے والا جتنا بہتر طریقہ بتا سکتا ہے حفاظت کا، کوئی دوسرا نہیں بتا سکتا۔ اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اس نے ہمیں انسان بنایا ہے، تو ہماری زندگی کے لیے بہتر سے بہتر جو طریقہ ہو سکتا ہے خدا جو ہم کو بتا دے گا وہ کوئی دوسرا نہیں بتا سکتا۔ اس کا شکر ہے کہ ہم اس کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا قانون لے کر آنے والے آخری نبی ہیں۔
تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون ہے، زندگی گزارنے کا جو دستور ہے، وہ در حقیقت دستور خدا ہے. وہ قانون محمدی در حقیقت قانون خداوندی ہے، قانون الہی ہے. تو خدا نے ہمیں پیدا کیا تو اس کے قانون کے مطابق ہم زندگی اگر گزاریں گے تو بلا شبہ ہماری زندگی مشکلات سے محفوظ رہے گی اور ہم کامیاب زندگی گزارنے والوں میں ہوں گے. اور اگر اس کے بنائے ہوئے قانون سے ہٹ کر کسی اور قانون اور دستور کے مطابق زندگی گزاریں گے تو وہ زندگی کامیاب زندگی نہیں ہو سکتی. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جس نے اللہ و رسول کی اطاعت کی، فرما برداری کی اور اللہ و رسول کے قانون کے مطابق اپنی زندگی گزاری، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو سب سے بڑی کامیابی کے ساتھ وہ کامیاب ہوا. یہ قرآن کا فرمان ہے. اس لیے اگر ایک انسان شاندار، جاندار، باعزت، پروقار اور کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو فالو کر کے زندگی گزارنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی کا کرم بے پایا ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ سعادت بخشی، توفیق بخشی کہ ہم اس کے بھیجے ہوئے قانون کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر قانون کے مطابق آپ زندگی گزارنا چاہیں تو سب سے پہلے لازم ہے کہ آپ اس قانون کو جانیں. بغیر جانے ہوئے آپ اس کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے. اسی لیے دارالعلوم قائم کیے گئے، مدارس اور مکاتب بنائے گئے کہ آپ پہلے ان قوانین کو جانیں اور پھر اس پر آپ عمل کریں. آپ کسی بھی بڑی سی بڑی مسجد کے خطیب و امام ہو جائیں، کسی بڑے سے بڑے ملک اور بڑے سے بڑے شہر کے آپ قاضی ہو جائیں، اگر آپ کو لوگ عالم دین کی حیثیت سے جانتے ہیں، خطیب و امام کی حیثیت سے آپ متعارف ہیں، تو آپ سے کوئی مسئلہ اگر پوچھنے آئے گا تو وہ یہ نہیں پوچھے گا کہ 1 بیگھہ زمین میں کتنے اسکوائر فٹ ہوتے ہیں. آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ سافٹ ویئر کیا ہے اور ہارڈ ویئر کیا ہے. آپ سے کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہ ایک عمارت اگر 4 منزلہ بنانی ہے تو اس میں کون سا سریا لگایا جائے. یہ آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا. آپ اگر خطیب و امام ہیں، کسی دارالعلوم کے استاذ ہیں، کسی شہر کے مفتی اور قاضی ہیں، تو آپ سے اگر کوئی پوچھنے آئے گا تو جائز اور ناجائز، حلال اور حرام ہی کے بارے میں پوچھنے آئے گا. اگر آپ کو لوگ عالم جانتے ہیں تو آپ سے لوگ یہ پوچھنے آئیں گے کہ کپڑا پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے. آپ سے یہ پوچھنے آئیں گے کہ اگر کسی شخص کی 4 وقت کی نماز قضا ہو گئی ہے، فجر، ظہر، عصر کی، تو اسی ترتیب سے قضا کرنا واجب ہے یا جس طرح سے چاہے قضا پڑھ لے، قضا ہو جائے گی. آپ سے لوگ یہ پوچھیں گے کہ اگر قرآن شریف غلط پڑھ دیا تو نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی. یہ مسائل آپ سے پوچھیں گے.
آپ سے زمین کا رقبہ، جغرافیہ اور میتھ کا سوال نہیں کرنے آئیں گے، اس لیے کہ اس میں تو وہ لوگ خود ہی اسپیشلسٹ ہیں۔ ان میں سے کوئی انجینئر ہوگا، کوئی ڈاکٹر ہوگا، کوئی کچھ ہوگا، تو وہ ساری چیزیں تو وہ خود ہی جانتے ہیں۔ آپ سے اگر سوال کرنے کوئی آئے گا تو قانون شریعت ہی کے بارے میں سوال کرے گا، جائز اور ناجائز کے بارے ہی میں پوچھے گا، حلال اور حرام کے بارے ہی میں آپ سے وہ معلومات لینا چاہے گا۔ اسی لیے ایک عالم کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو مسائل شرعیہ کا اور دینی احکام کا سب سے زیادہ جانکار ہو وہی عالم دین کہلاتا ہے۔ آپ نے مسئلہ سنا ہوگا کہ اگر ایک شہر میں ایک بہت بڑا منطقی ہے، ایک بہت بڑا فلسفی ہے، ایک بہت بڑا ادیب ہے، ایک بہت بڑا نحوی ہے اور ایک بہت بڑا فقیہ اور مفتی ہے، اور ایک شخص نے وصیت کی کہ میرے انتقال کے بعد میرا مال اس شہر کے عالم دین کو دے دیا جائے، تو بتائیے اس کا مال کس کو ملے گا؟ ادیب کو ملے گا کہ نہیں؟ منطقی فلسفی کو ملے گا کہ نہیں؟ وہ مال کس کو ملے گا؟ یہ بہار شریعت رکھی ہے حضور صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا عظیم کارنامہ ہے، ہزارہ مسائل اس میں درج ہیں، یہ مسئلہ اس میں بھی مل جائے گا، اور بھی فقہ کی بے شمار کتابوں میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر اس نے یہ وصیت کی تھی کہ میرا مال شہر کے عالم دین کو دے دیا جائے، تو نہ منطقی اس میں سے 1 روپیہ پائے گا، نہ فلسفی پائے گا، نہ کوئی ادیب پائے گا، نہ کوئی نحوی پائے گا، سارا مال بطور وصیت کس کو ملے گا؟ جو عالم دین یعنی فقیہ اور مفتی ہے اسی کو ملے گا، اس لیے کہ عالم دین وہی ہوتا ہے، یہ عالم دین نہیں ہے، یہ عالم دنیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو حلال و حرام اور جائز و ناجائز کے مسائل کو جانے، حقیقت میں عالم دین وہی ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ دین کا عالم یعنی حلال و حرام کا جاننے والا اور دین کی سمجھ رکھنے والا ہو جاتا ہے۔ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے ہی عالم دین بناتا ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اگر واقعی کوئی سچا عالم دین ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا، اور اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے دنیا لاکھ اس کا برا چاہے، اس کا کچھ بھی بگاڑ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لے، دنیا کی ساری طاقت اس کے ساتھ برائی کرنا چاہیں لیکن وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہیں، اس لیے کہ خدا جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لے اس کا بھلا ہی ہوگا، کبھی برا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حلال و حرام، جائز اور ناجائز کیا ہے، اس کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ بغیر اس کو جانے ہوئے آپ احکام شریعت پر عمل نہیں کر سکتے۔ آپ دارالعلوم میں آئے ہوئے ہیں تو دوسرے علوم اس لیے آپ کو پڑھائے جاتے ہیں تاکہ قرآن اور حدیث کی صحیح سمجھ آپ کو آ جائے۔ علم دین ہی کے لیے ان کو پڑھایا جاتا ہے۔ اگر آپ حساب نہیں جانیں گے تو بتائیے کہ
ترکے کو کیسے تقسیم کریں گے؟ اور ترکہ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے. ایک شخص دنیا سے چلا گیا، اس نے مال چھوڑا، اب اس کا مال اس کے وارثوں میں تقسیم ہوگا، تو اگر حساب نہیں جانیں گے تو تقسیم کیسے کریں گے؟ اس لیے حساب کا بھی جاننا ضروری ہوگا. آپ قرآن اور حدیث اور فقہ کی کتابیں پڑھیں گے، لیکن اگر آپ کو گرامر نہیں معلوم ہوں گے تو کیسے صحیح ڈھنگ سے پڑھیں گے؟ اگر آپ کو گرامر کا علم ہو گیا لیکن عبارتوں کو سمجھ کر کے نتیجہ نکالنے کا ڈھنگ نہیں ہے تو آپ نتیجہ کیسے نکالیں گے؟ اس لیے نحو کی، صرف کی، منطق کی، فلسفے کی، بلاغت کی ضرورت ہوتی ہے. ورنہ حقیقت میں جو علم ہے، علم دین جس کو کہا جاتا ہے، وہ صرف تین ہے: قرآن، حدیث اور فقہ. یہی تین حقیقت میں علم دین ہے. اور بقیہ جو علوم ہیں یہ سب کے سب ان تینوں علموں کو حاصل کرنے کا آلہ اور ذریعہ ہے. تو اب آپ یہاں پر علم حاصل کر رہے ہیں. حاصل کرنے کے بعد آپ فیلڈ میں جائیں گے، آپ کو میدان عمل میں جانا پڑے گا. لوگوں سے آپ کا سابقہ ہوگا، آپ سے لوگ سوال کریں گے. تو اگر آپ سوال سن کر کے گھبرا گئے اور اس گھبراہٹ میں آپ نے کچھ کا کچھ کہہ دیا تو بجائے جائز کے ناجائز نکل جائے گا، ناجائز کے جائز نکل جائے گا. اس لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی پہلے یہ سیکھ لے کہ ہمیں سامنے والے کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. اگر کوئی سوال کرتا ہے تو ہم کو اس وقت کیا کرنا چاہیے. اس حوالے سے پہلے بھی میں باتیں بتا چکا ہوں اور پھر آپ کے سامنے دہراتا ہوں کہ آپ اپنی گفتگو کا انداز بہت ہی نرم اور پیارا رکھیں. نرمی کے اندر وہ خوبی ہے کہ بڑا سے بڑا دشمن بھی آپ کا قائل ہو جاتا ہے. تو ایک چیز تو آپ ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھیں کہ کسی سے ترش روئی، سخت مزاجی یا بدزبانی سے پیش نہ آئے، بلکہ آپ اپنی گفتگو کا لب و لہجہ نرم رکھیں. پڑھا ہوگا آپ نے، بنی ان البر شیء ہین وجہ طلیق کلام لین. پیارے، نیکی بہت آسان ہے، نیکی بہت آسان ہے. اور آگے فرمایا گیا وجہ طلیق کلام لین، مسکرا کر کے ملنا اور نرم انداز میں گفتگو کرنا. اگر آپ اس چیز کو سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری مشکلات سے آپ محفوظ رہیں گے. تو سب سے پہلے آپ اپنی گفتگو کا انداز اچھا رکھیں. آپ اگر لوگوں کے درمیان خطاب کر رہے ہوں، تقریر کر رہے ہوں، بیان کر رہے ہوں، تو اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب آپ کے شاگرد ہی ہوں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی آپ سے بڑا ایسا شخص ہو جو آپ کے چچا کی منزل میں ہو. ایسا بھی ہو سکتا ہے جو کوئی بڑے بھائی کی منزل میں ہو. ایسا بھی ہو سکتا ہے جو باپ کی منزل میں ہو. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی بھی آپ کے رشتوں میں سے نہ ہو، لیکن ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پروفیسر ہو، لائر ہو، آپ کی گفتگو سننے کے لیے آ گیا ہو. اب اگر سب کو آپ ایک ہی انداز سے مخاطب کریں گے اور کہیں گے تم لوگ کیا سمجھتے ہو، دین کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ لفظ تم سے اگر آپ بولیں گے تو سامنے والے کو برا لگے گا. اس لیے آپ مخاطب کیجئے تو لفظ آپ سے. جب آپ کی گفتگو مجمع میں ہو، آپ مسجد میں تقریر کر رہے ہوں یا جلسے میں آپ خطاب کر رہے ہوں یا عوامی جگہوں پر آپ گفتگو کر رہے ہوں تو لفظ آپ استعمال کریں گے. اس کے اندر جو خوبی ہے وہ آپ بھی محسوس کر سکتے ہیں. تو سامنے والا آپ کی گفتگو کو سنے گا. اور اگر آپ نے تم سے بات کرنا شروع کر دیا
تو سامنے والے کے ذہن میں بات آئے گی کہ ابھی تو میرے سامنے 6 سال کا لونڈا ہے اور دیکھو بات کیسی کر رہا ہے۔ اب مثال کے طور پر ہم سب لوگ بیٹھے ہوں اور 10 سال کے ایک بچے کو مائک دے دیا جائے اور کہے میں آپ سب لوگوں کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ کیسا لگے گا؟ اساتذہ کہیں گے کون آ گیا بھائی، اس کو نیچے ہٹاؤ، یہ سب کو نصیحت کرنے کا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آدمی کو ہمیشہ اپنا درجہ اور سامنے والے کا درجہ دیکھ کر ہی گفتگو کرنی چاہیے۔ تو آپ گفتگو کا انداز اچھا رکھیں اور جب بھی مجمع میں خطاب کریں تو اس میں بہت ہی مہذب لفظ استعمال کریں۔ آپ حضرات، آپ لوگ، حضرات محترم سامعین، معزز حضرات، یہ سارے الفاظ استعمال کریں۔ اور اگر آپ سے کوئی سوال کرے تو آپ ناراض نہ ہو، اس کے سوال کو غور سے سنیں اور ایک ایک نقطے، ایک ایک پوائنٹ کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ اگر سہولت چاہتے ہوں تو قلم کاغذ لیے رہیں اور اس پہ آپ فوراً نوٹ کریں جو پوائنٹ کی بات ہو۔ اس کا پورا سوال آپ سنیں، اس کی پوری گفتگو سنیں۔ اب اس میں جو چیز وہ پوچھنا چاہتا ہے خاص اسی پر آپ کی نظر ہو اور اسی کا جواب آپ کو دینا ہے۔ جواب دینے کے لیے آپ قطعاً گھبرائیں نہیں اور یہ نہ سوچیں کہ اس کی آواز رکے کہ میری آواز فوراً چالو ہو جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی بات پوری کر لے، اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے، پھر آپ بھی اطمینان سے اپنی جگہ پر بیٹھیں اور پھر آپ اس سے کہیں آپ نے یہ سوال کیا ہے، قرآن کریم میں اس آیت کریمہ میں اس سوال کا یہ جواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے، فلاں فقیہ نے یہ لکھا ہے، فلاں کتاب میں یہ ہے۔ آپ اس کو جواب دے دیں اور آخر میں کہیں واللہ تعالی اعلم، حقیقت حال کا علم خدا کو ہے، میں نے اپنی بساط اور حیثیت کے مطابق جواب دے دیا۔ اب اگر وہ کوئی اعتراض کر رہا ہے تو آپ ہرگز غصہ نہ ہو۔ علم کی پہچان یہ ہے کہ وہ غصہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ فرمایا گیا کثرت علم سبب ہے کثرت حلم کا۔ جب علم آئے گا تو حلم آئے گا، یعنی جس کے اندر علم دین جتنا زیادہ ہوگا اس کے اندر صبر اور برداشت کا مادہ اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ تو اگر آپ صاحب علم ہیں تو آپ کو صاحب حلم بھی ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شرعی مسئلہ پوچھ رہا ہے اور اس میں وہ اعتراض کر رہا ہے، کبھی کبھی آدمی ہٹ دھرمی کرتا ہے، کٹ حجتی کرتا ہے اور بلا وجہ وہ اس میں کچھ نہ کچھ چوں اور چرا کرتا رہتا ہے، تو فطری طور پر آدمی کے مزاج میں چڑچڑا پن آ جائے گا، غصہ آئے گا، مگر اس وقت بھی آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے اپنے آپ کو اور اس کی پوری بات سن کر کے اس کا اطمینان بخش جواب دینا ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ خوبی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صاحب علم بھی ہے اور صاحب حلم بھی ہے۔ تو جب کوئی آپ سے سوال کرے آپ اس کا پورا سوال اطمینان سے سنیے، اور جب آپ کو جواب دینا ہو، اگر آپ کے سامنے قرآن کی آیت آ جائے، آپ کے ذہن میں کوئی حدیث آ جائے تو آپ اس کو پڑھ کر کے سنائیے، اور اگر عربی عبارت قرآن کریم کی آیت یا حدیث پاک یا فقہ کی کتاب کی عربی عبارت آپ کو یاد نہیں آ رہی ہے تو اردو میں مافی ضمیر کو اپنے الفاظ میں ادا کر دیجئے، مسئلہ نہ غلط ہونے پائے۔ جائز اگر لکھا ہے تو اپنے الفاظ میں اس کو بتا دیجئے، ناجائز لکھا ہے تو اپنے الفاظ میں بتا دیجئے۔ اگر عربی عبارات نہیں یاد ہے تو اردو میں ہی اپنی زبان میں ہی آپ اس مسئلے کو بتا دیجئے۔
اگر وہ مزید حوالہ مانگے تو آپ کہہ دیجئے فلاں فلاں کتاب میں اس کا حوالہ ہے، آپ اگر مزید تفصیل چاہتے ہیں تو اس کا مطالعہ کر لیجئے۔ اور اگر آپ کو کسی جواب میں شک اور شبہ ہے، تردد ہے، اور آپ کو اس کا جواب بروقت یاد نہیں آ رہا ہے، تو آپ اپنے جہل کو چھپانے کے لیے اور اپنی قابلیت کا بیجا اظہار کرنے کے لیے اٹکل پچو جواب نہ دیں، اس لیے کہ یہ کہہ دینا بہتر ہے کہ بعد میں جواب دیں گے۔ لیکن اگر آپ نے کسی چیز کو اپنے من سے ناجائز کہہ دیا اور حقیقت میں وہ چیز ناجائز نہیں تھی بلکہ جائز تھی، تو آپ نے بہت بڑا جرم کیا۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض بقبض العلماء۔ اللہ تبارک و تعالی قرب قیامت میں علم اٹھائے گا، لیکن علم یوں نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کے سینوں سے علم کو کھینچ لے، وَلَكِنْ يَقْبِضُ بِقَبْضِ الْعُلَمَاء، جو سچے علماء ہوں گے وہ اٹھا لیے جائیں گے، اور پھر ایک ایک کر کے وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا، اور ایک روایت میں ہے حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ، یہاں تک کہ جب کوئی سچا عالم نہیں رہ جائے گا تو اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا امیر بنائیں گے، اپنا پیشوا بنائیں گے، مذہبی رہنما بنائیں گے۔ فَسُئِلُوا، تو انہی جاہل امیروں سے، رہنماؤں سے لوگ سوال کریں گے، ان سے پوچھا جائے گا۔ تو چونکہ ان کو معلومات رہے گی نہیں، لیکن اپنی بڑائی کو ظاہر کرنے کے لیے اور اپنی جہالت کو چھپانے کے لیے کریں گے کیا؟ فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، بغیر علم کے وہ فوراً مسئلہ بتائیں گے، فتویٰ دیں گے۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، تو وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے۔ اس زمانے میں ایسے لوگوں کی کثرت ہے کہ جو بغیر تحقیق کے جو سمجھ میں آتا ہے مسئلہ بتاتے ہیں، اور اپنی طبیعت کو دخل دیتے ہوئے لوگوں کے درمیان احکام شرعیہ بیان کرنے کی جرات کرتے ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ خود جماعت اہل سنت میں بھی بے شمار انتشار پایا جا رہا ہے۔ اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ بغیر تحقیق کے آدمی جو سمجھ میں آتا ہے مسئلہ بتا دیتا ہے۔ آج کا واقعہ ہمارے سامنے تو آئے دن ایسا ہوتا ہی رہتا ہے۔ آج صبح کا واقعہ، جبل پور شریف سے ایک صاحب نے فون کیا کہ ایک مفتی صاحب نے مسئلہ بتایا کہ اگر کوئی بدعقیدہ سنی ہو جائے تو فوراً اس کا کسی سنی سے نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو مفتی صاحب نے بتایا کہ فوراً نکاح نہ کیا جائے، بلکہ کچھ دنوں تک انتظار کیا جائے، اور جب یہ معلوم ہو جائے، اطمینان ہو جائے کہ جس نے توبہ کی ہے وہ اپنی توبہ پر قائم ہے، تب پھر اس سے نکاح کیا جائے۔ لیکن ایک دوسرے صاحب نے جو ہی اس مفتی صاحب کے اس فتوے کو دیکھا تو فوراً ورکشاپ پہ اس کے رد میں ڈال دیا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، سرکار فرماتے ہیں کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا۔ تو جب اس نے توبہ کر لیا اور وہ بے گناہ ہو گیا تو جس نے کہا کہ انتظار کیا جائے گا یہ اس کی جہالت ہے، وہ فتویٰ غلط ہے اور فوراً نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیے
دو لوگوں نے اور اپنے آپ کو دونوں سنی عالم کہلانے والوں نے اس طرح کا مسئلہ واٹس ایپ پہ ڈال دیا۔ صبح صبح میرے پاس یہ سوال آ گیا تو میں نے کہا کہ فتاوی عالمگیری میں ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے، مگر اس مسئلے سے پہلے میں ایک بات آپ کو بتاؤں۔ انہوں نے کہا کیا؟ میں نے کہا فرض کیجئے ایک حافظ قرآن اپنی شامت اعمال کے سبب داڑھی مڈاتا تھا، شراب پیتا تھا، اور رمضان شریف کا چاند نکلا، اس کے 1 گھنٹہ پہلے اس نے داڑھی مڈانے سے بھی توبہ کر لی اور شراب پینے سے بھی توبہ کر لی، تو کیا عشاء کی نماز کے بعد اس کی ابتدا میں تراویح پڑھی جا سکتی ہے کہ چلیے آپ نے توبہ کر لیا ہے اب آپ نماز پڑھائیے؟ کیا فوراً اس کو امام بنایا جا سکتا ہے، یا آپ بنائیں گے یا سماج اس کو بنائے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ تو نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ اگر توبہ کرنے کے بعد فوراً امام نہیں بنایا جا سکتا تو توبہ کرنے کے بعد فوراً بیوی یا شوہر کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ میں نے جب انہیں سمجھایا تو انہوں نے کہا حضرت بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہم نے کہا کہ دیکھیے فتاوی عالمگیریہ میں باقاعدہ یہ صراحت سے لکھا ہوا ہے کہ اگر فاسق نے توبہ کر لی تو جب تک ایک مدت گزرنے کے بعد اطمینان نہ ہو جائے لا تقبل شہادتہ، اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ تو اب فاسق اگر توبہ کر لے تو فوراً اس کی گواہی معتبر نہیں، تو اگر کوئی بدعقیدہ فوراً توبہ کرنے کے بعد چاہے کہ اس کا نکاح ہو جائے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہی بات سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے فتاوی رضویہ جلد 9 میں تحریر فرمائی، اور یہی باتیں فقیہ ملت نے شارح بخاری نے درج کی ہے۔ تب انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کے فتاوی علیمیہ میں بھی یہی بات ہے۔ تو ہم نے کہا جو میں کہہ رہا ہوں بات وہی صحیح ہے، اس لیے جنہوں نے یہ کہا کہ توبہ کے بعد فوراً نکاح کیا جا سکتا ہے ان کی بات صحیح نہیں ہے۔ تو اب دیکھیے کہ ایک مفتی نے فتویٰ دیا اور اس کا فتویٰ واقعی صحیح تھا، مگر دوسرے صاحب نے اپنی قابلیت بڑھانے کے لیے پہلے مفتی کو فوراً جاہل اور کیا کیا کہنا شروع کر دیا۔ تو یہ ہے حالات۔ اس لیے آپ کو تعلیم و تربیت کے حوالے سے اس بات کو بھی بتانا ضروری ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی شرعی مسئلہ آئے تو آپ بہت سنجیدگی سے اور غور و فکر کے بعد اس کا جواب دیں۔ اگر معلومات نہیں ہے تو آپ کہہ دیجئے ٹھیک ہے غور کر کے اس کا جواب دیں گے، اور اگر یقین سے آپ کو معلوم ہے کہ مسئلہ ایسے ہی ہے تو جواب دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر سوال و جواب کی آپ خود کہیں محفل منعقد کریں، جیسے آج عمومی درس فقہ کی یہ مجلس منعقد ہے، یہ تربیت کے لیے ہے، امتحان اور آزمائش کے لیے نہیں ہے، لہٰذا آپ کوئی سوال ایسا ڈھونڈ کر کے لائیں کہ دیکھیں آج مفتی صاحب اس کا جواب دے پاتے ہیں کہ نہیں دے پاتے ہیں، تو پھر سمجھ لیجئے سیدنا غوث پاک کے 2 ساتھی تھے، تینوں لوگ گئے، ایک نے کیا دل میں سوچا کہ ایسا سوال کروں گا کہ جواب نہیں دے پائیں گے، اور دوسرے نے کہا میں سوال کروں گا دیکھیں کیا جواب دیتے ہیں، اور غوث پاک نے فرمایا کہ مجھے کچھ سوال و جواب نہیں کرنا ہے، میں تو ان سے برکت لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو سرکار غوث پاک کا مرتبہ کتنا بلند ہو گیا وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور ان دونوں کا کیا انجام ہوا خطیبوں کے ذریعہ وہ بھی آپ سن چکے ہیں۔ اس لیے جب سوال و جواب کی ایسی محفل منعقد ہو تو اس میں آزمائش اور امتحان مقصود نہ ہو بلکہ معلومات میں اضافہ مقصود ہو، اور تربیت لینی کہ سوال کیسے کیا جاتا ہے اور اس کا جواب کیسے دیا جاتا ہے، اس چیز کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔
اور بلا ضرورت اپنی طاقت کو خرچ کرنا یہ ایک طریقے سے فعل عبث ہے. نہیں سمجھا؟ اگر آپ کو آہستہ بول کر 10 لوگوں تک آواز پہنچانے میں کوئی دقت نہیں ہو رہی ہے تو آپ کو اتنی زور سے نہیں بولنا ہے کہ کوئی سن نہیں رہا ہے اور کوئی سننے والا نہیں ہے، پھر بھی آپ چیختے ہوئے چلے جا رہے ہیں. تو یہ چیخنا چلانا یہ گویا اپنی انرجی کو ضائع کرنا ہے. اس لیے جتنی ضرورت ہو انرجی اتنی ہی ختم کرنی چاہیے. بلا ضرورت اتنی زور سے چیخنا اور چلانا کہ جو لوگوں کو ناپسند ہو یہ اچھا نہیں ہے. قرآن کریم نے فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. وہ ڈھیچو ڈھیچو کر کے پورے محلے کو بتا دیتا ہے کہ میں بول رہا ہوں. تو اگر آپ بلا ضرورت اتنی زور سے بولیں گے تو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. اس لیے اتنی ہی زور سے آپ بات کہیں جتنی کی لوگوں کو ضرورت ہو. اور ساتھ ہی ساتھ کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، ان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ تقریر باللسان نہیں بلکہ تقریر بالجوارح کرتے ہیں. تقریر بالجوارح کا مطلب ہوا ہاتھ سے پیر سے تقریر کرنا، اور لگتا ہے بالکل کرسی توڑ دیں گے. تو آپ کو ہاتھ اتنا زیادہ نہیں ہلانا ہے کہ بالکل معلوم ہو رہا ہے کہ چاروں طرف آپ جو ہے رن میں تلوار چلا رہے ہیں. تو بلا ضرورت ہاتھوں کو اتنی حرکت میں لانا اور وہ زور زور سے کرسی کو پیٹنا یہ سب لایانی بات ہے. یہ کسی مہذب جلسے پر اچھا اثر نہیں ڈال سکتا ہے. اس لیے آپ اس کا بھی خیال رکھیں کہ آپ اپنی گفتگو بہت ہی وقار سنجیدگی کے ساتھ، ہاں جہاں پر جوش اور جذبے کی بات آئے تو اس کا بھی اظہار ضروری ہے، ورنہ ایک ہی ڈھنگ سے اگر بات کریں گے تو لوگ سونے لگیں گے. ایک انداز یہ بھی ہے، سن لو، یہ بھی ایک انداز ہے. لیکن اگر اسی انداز میں ہر دم بولیں گے تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، لوگوں کا کان ہٹنے لگے گا. کبھی آہستہ کبھی تیز کبھی اور، سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو، یہ سب طریقہ. تو یہ گفتگو کا طریقہ ہوتا ہے. اس لیے اگر آپ ان سب چیزوں کو ملحوظ نہیں رکھیں گے تو آج کی نئی دنیا میں آپ کی گفتگو لوگوں کے لیے مؤثر نہیں ہو سکتی ہے. اور آپ اگر اپنی گفتگو کو مؤثر نہ بنا سکے تو پھر کہنے سے فائدہ کیا ہوگا. اسی لیے میرا اپنا مزاج ہے کہ اگر سفر میں کہیں مجھے گفتگو کرنی پڑتی ہے اور اجنبی لوگ اگل بغل میں بیٹھے ہوتے ہیں تو میں بہت ہی ٹھیٹھ اردو استعمال کرتا ہوں، بالکل پیور اور اصلی اردو زبان بولتا ہوں. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے جانتے ہو؟ 10 واقعات میرے ساتھ ایسے پیش آ چکے ہیں کہ جو ہی میں نے اپنی گفتگو ختم کی، غیر مسلم بغل میں بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کو کہنا پڑا کہ آپ کی گفتگو بہت اچھی لگ رہی تھی، آپ الفاظ بہت اچھے استعمال کر رہے تھے. ایک بار حیدرآباد فلائٹ ابھی لینڈ کی اور اترنے کے لیے لوگ اندر فلائٹ میں کھڑے تھے. اتنے میں ایک فون آ گیا تو جان بوجھ کر کے میں نے ویسے ہی لفظ استعمال کیا جو کرنا چاہیے تھا. اس نے کہا کہ اور میں باہر آپ کا ویٹ کر رہا ہوں، فلائٹ لینڈ کر چکی ہے، آپ باہر نکلیں میں یہاں پر ملتا ہوں. تو میں نے کہا ہاں میں بھی آپ کی زیارت کا متمنی اور منتظر ہوں. میرے خیال سے بغل میں ایک آدمی غیر مسلم تھا،
اور وہ ریٹائر تھا کسی عہدے سے، آفیسر رہا ہوگا۔ جو ہی میں نے اپنی گفتگو ختم کی، اس نے کہا کتنا شاندار لفظ آپ نے استعمال کیا ہے، منتظر کا معنی کیا ہوتا بتا دیجیے۔ تو میں نے اسے کہا منتظر کا معنی ہوتا ویٹ کرنے والا۔ تو کہا اچھا، مگر بہت اچھا لفظ لگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر الفاظ اچھے استعمال کریں گے، گفتگو کا طریقہ اچھا رکھیں گے، تو سامنے والا آپ کی بات سے متاثر ہوگا، اور جب آپ کی بات سے وہ متاثر ہوگا تو آپ کی بات پر وہ عمل کرے گا، اور مقصد یہی ہے کہ لوگوں تک اپنی بات پہنچائی جائے اور لوگ ان باتوں پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب پاک کے طفیل ہمیں اور آپ کو دین متین کا سچا خادم بنائے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نشر و اشاعت کا ہمیں صحیح سلیقہ عطا فرمائے۔